پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يعلم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات متوجہ ہو، تمام سنیوں سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ دل سے نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت بڑے نواز سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ختم نبوت کے عاشق دستانے پروانے سب زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، آواز نہیں آ رہی، تاجدار ختم نبوت، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ میرے نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم جان فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر، ہم جان فدا کر دیں گے پیارے آقا
کی خاطر ہم ان کو نہ چھوڑیں گے جو بھونکتے رہتے ہیں. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے, یہ جان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. تاجدار ختم نبوت ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے. ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے. انسان کیسے کر دے. رب نے کیا بیان قرآن کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے, یہ جان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. ہاتھوں کو لہرا کر مکہ بنا کر تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مکہ بنا کے اس طرح اشارہ کرنا ہے تاکہ دشمن کے منہ پہ لگے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. معزز مہمانان گرامی، اس وقت ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک قرینہ مطالبہ تھا، ایک دینی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت سے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے علاقے کا یہ چوک ہے، مشہور چوک الاسد چوک کے نام سے، اس نام کو تبدیل کر کے ختم نبوت چوک رکھ دیا جائے تاکہ ہر مسلمان کے دل میں ختم نبوت کی عقیدت اور محبت پیدا ہو. الحمدللہ ہمارے نوجوان دوستوں کی اور علاقے کی مختلف سیاسی نمائندگیوں کی محنت کے نتیجے میں آج اس شوق کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے. اس تحریک کو آگے بڑھانے میں تنظیمیں بھی ہیں اور دینی جماعتیں بھی ہیں، سب کی کاوشیں اس میں شامل ہیں. سب نے اس تحریک کے آگے بڑھانے میں اور اس مقصد کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا. خاص طور پر وہ نوجوان جن کی محنت کے نتیجے میں یہ ماشاءاللہ یہ کام یہاں تک پہنچا ہے. اس میں ہمارے ناظرین بھائی صاحب ذکی صاحب، محمد کامران ختم نبوت والے اور بھائی اشہر صاحب، بھائی شوکت ملک صاحب، عدیل حسنی صاحب پی پی کے نمائندے ہیں یہ، اور اسی طرح تحصیل بھائی سپاہی صاحبہ کے نمائندے ہیں، اسی طرح علیم بھائی پی ایل پی کے نمائندے ہیں. اس کے علاوہ کاشان افضال جس کو آپ سب حضرات جانتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے والد محترم کے نام سے آپ لوگ واقف ہیں. ان کی محنت بھی جو ان کے نمائندے بھی ہیں، یہ اس تحریک میں ان کی محنت بھی شامل ہے. بھائی نعمان صدیقی صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ چیئرمین ہیں جماعت اس علاقے کے ڈون چیئرمین،
نائب چیئرمین ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، اور معین قریشی بھائی جو یو سی 5 کے کونسلر ہیں، حافظ بلال صاحب یہ یو سی 4 کے کونسلر ہیں، جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، اسد بھائی ہیں ایم کے نمائندے ہیں۔ ان تمام حضرات نے ختم نبوت چوک کے اس مقصد میں رات و دن ایک کر کے کامیابی حاصل کی۔ میں ان تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی جہد مسلسل کے نتیجے میں آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ اس محفل میں ہمارے کچھ مہمان حضرات بھی ہیں۔ نظامیہ مسجد کے امام صاحب جناب علامہ صدیق جان صاحب، جام نعیمی صاحب، اور اس کے علاوہ بلال مسجد کے امام صاحب بھی ہیں، مولانا ایوب قادری صاحب، مولانا محمد کلیم اللہ نعمانی صاحب، مسئول ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ اس کے علاوہ مولانا جو ہے وہ لطف اللہ صاحب، مولانا طاہر اللہ صاحب، مولانا اسامہ صاحب، یہ تمام حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ختم نبوت یہ ہم مسلمانوں کا مسلم اجماعی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بغیر نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، نہ جہاد، کوئی بھی دینی فریضہ قبول نہیں جب تک ہر مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، خاص طور پر ہمارے وہ احمدی بھائی جو اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے اس ملک کے وہ بھی باشندے ہیں، مگر کچھ علمی مغالطے کی بنیاد پر ان کے دلوں میں اس مسئلے کے حوالے سے شکوک اور شبہات ہیں، جس کی وجہ سے وہ راہ حق سے بہہ گئے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، آپ اپنی عاقبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس مسئلے کے بارے میں غور اور فکر کریں، انشاءاللہ آپ کا مغالطہ فوراً دور ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں، اپنی عاقبت تباہ نہ کریں۔ دیکھیے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر آپ چاہتے ہیں تو بھائی آپ اس عقیدے کی طرف آئیں، ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آپ ضرور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے شکوک اور شبہات دور ہو جائیں گے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کی طرف توجہ دیں گے تو یقیناً آپ کے تمام شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ کیوں آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ آپ اپنی عاقبت کو تباہ کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی تو اس وقت آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہم سب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک آپ کی تعلیم، آپ کی ہدایت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا قرآن قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ باہر کے اس وقت چونکہ وقت مختصر ہے اور بھی ساتھی ہیں، تو میں اپنے مختصر وقت میں انہی کلمات کے ساتھ جو ہے میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے جماعت اسلامی کے نمائندے بھائی وسیم صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا بیان ان حضرات کا بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ افتتاح ہوگا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چوک کی حرمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، کیونکہ یہ ختم النبوت کی نسبت سے اس چوک کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کی حفاظت اس محلے کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ اس کا صفائی ستھرائی کا بھی آپ خیال رکھیں،
اور اس چوک کو گندگی سے بھی بچائیں، اور اس چوک کی حرمت، اس کا تقدس اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھیں، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں مولانا اسامہ صاحب کو، جو رہنما ہے جمعیت علماء اسلام نازم آباد ٹاؤن۔ مولانا اسامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا مشن، سب کچھ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر ہوتا تو نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ختم نبوت ہماری جان کا مسئلہ نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جان پر پھر ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ کی وساطت سے میں ختم نبوت کے ذمہ داران کو اور یہاں کے تمام ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نازم آباد ٹاؤن کا جب تک میں ذمہ دار ہوں، دن ہو یا رات ہو، رات کا کوئی لمحہ ہو، انشاءاللہ آپ ایک آواز دیں گے، جمعیت علماء اسلام آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، میں آپ حضرات کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اندر واحد ایسی جماعت ہے کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کی بھی جنگ لڑ رہی ہے، جو ناموس صحابہ کے تحفظ کی بھی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس وقت ایوان کے اندر بھی ظالم اور جابر حکمران کے خلاف اگر سب سے مضبوط اور توانا آواز ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کی ہے۔ اور دوسرا، سب سے زیادہ فلسطین والے مسئلے پر سب سے زیادہ توانا آواز اور سب سے زیادہ قوت کا مظاہرہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے۔ باقی تمام جماعتیں بھی ہماری سروں کی تاج ہیں، اور میرا اپنی سوچ اور نظریہ بھی یہی ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پر، تحفظ ناموس رسالت کے اور تحفظ ناموس صحابہ کے معاملے پر ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی ہمیں جس وقت بھی اس مسئلے کے لیے انشاءاللہ پکارے گا، ہم سر کے بل چل کر آئیں گے، اور اگر جان دینی پڑی جان دیں گے، خون دینا پڑا خون دیں گے، گولی کھانی پڑی گولی کھائیں گے، ہتھکڑی پہننی پڑی ہتھکڑی پہنیں گے، لیکن نہ ختم نبوت کے مسئلے پر اور نہ ناموس صحابہ کے مسئلے پر ہم کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں مولانا محمد کلیم اللہ نعمانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔ مسئول عالمی مسجد تحفظ ختم نبوت ضلع غربی حضرت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ آج ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے، خاص کر ہمارے اہل محلہ پر، اس ٹاؤن پر اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس کاز اور مشن کے لیے قبول کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنی قوت، ہمارے بڑوں نے اپنی سرپرستی، ہمارے بزرگوں نے اپنی دعاؤں، ہمارے طاقتور طبقوں نے، آفیسر حضرات نے اپنے قلم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آج اس چوک کو عظیم نام کی نسبت یعنی ختم نبوت چوک کا نام دے کر اس کی عظمت مزید پیدا کرائی ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام احباب کی جملہ تمام قربانیوں اور محنت کو قبولیت سے نوازے۔ آج یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو 1974 اور 53 کی تحریک، جنہوں نے اس مشن کے اوپر، اس نام کے اوپر، اس نسبت کے اوپر اکٹھے ہو کر اس نام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا،
الحمدللہ آج اس حلقے کے اندر بھی وہی فضا قائم ہے کہ مسلکی تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر تمام تر مسالک نے حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو کر دشمنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آئے گی تو انشاءاللہ الرحمن ہم سب ایک طاقت ایک جسم کے مانند ہو کر دشمن سے ٹکرائیں گے، تاکہ دشمن اپنے تمام تر ترتیبات میں خاسر و خسران تک پہنچ کر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے عظیم مشن سے وابستگی نصیب فرماتے ہوئے زندگی کی آخر سانس تک اس کاس کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں بھائی وسیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، جماعت اسلامی کی طرف سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے ابھی کابرین نے اتنے سارے اکابرین نے ابھی ختم نبوت کے حوالے سے جو باتیں کر دی، اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش بہت کم ہے۔ بہرحال میں ٹاؤن اور یوسی کی جانب سے جو انہوں نے کوششیں کی اس حوالے سے، اس نام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس کام کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں تھیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے جو ختم نبوت جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں جو سن 53 کی تحریک اور سن 74 کی تحریک اور 7 ستمبر سن 74 کو جو ایک تاریخی واقعہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا کہ جو اس کے منکر ہیں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں آج بھی یہ بہت عرصے تک تو اس کے اندر کوئی اس کے سامنے آگے کھڑا نہیں ہوا، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مختلف طریقوں سے اس پہ وار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کبھی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سے بھی جو قوتیں ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ ہمیں اس پہ بالکل چوکنا ہو کے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تمام مسلکی اور تمام سیاسی اور تمام دینی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے اس مسئلے پہ ہمیں ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس پہ ہم سب انشاءاللہ یکجا ہیں، اور میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر، ہم سب اس مسئلے پر یہ پیغام ہمیں ان قوتوں کو پہنچانا ہے کہ ختم نبوت کی طرف جس نے اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے جس نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھی، اس کے سامنے ہم بالکل ایک قوت بن کر ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا علامہ صدیق جان صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں، امام و خطیب نظامیہ مسجد نازو آباد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اپنی جانب سے سب سے پہلے ختم نبوت چوک نام رکھنے کے لیے جن جوانوں نے، جن تنظیمات نے، جن افراد نے مخلصانہ کاوشیں کی، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کریم جو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس کے پرچار کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے ہیں، میرے مولا انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ سامعین محترم، جس طرح مجھ سے قبل خطبہ کرام سے آپ سن چکے ہیں، ظاہر ہے طویل خطاب کا وقت نہیں ہے، وہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک یعنی ایک ماننا مسلمان ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، بالکل اسی طرح
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے. جو نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج ادا کرتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس عقیدے کے بارے میں اس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ آ جائے تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا، آپ کی بارگاہ میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت اب وہ فلاں شخص جو ہے دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اگر اس سے دلیل مانگی جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو جھوٹے نبوت سے نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دلیل جب مانگی جاتی ہے جب کسی عقیدے میں شک ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ اتنا مستحکم ہے کہ جب تک اس پر پختہ یقین نہیں ہوگا کوئی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ اپنا اپنا نصیب ہے. یاد رکھیے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر سب سے زیادہ کاوشیں کسی نے کی ہے تو اسے ان جماعت کا، ان افراد کا تعلق مذہبی طبقے سے ہوتا ہے. وہ اگر اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو میرے پیر و مرشد قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں سن 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا. ہمارے اکابرین نے اپنے قرب و جوار میں رہنے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف مسالک کے علماء کو ساتھ ملا کر یہ کارنامہ سر انجام دیا. ہمارے بزرگوں نے اپنی خدمت سر انجام دے دی. اب ہماری بھی ذمہ داری ہے. کلمہ نبی کا صرف ہمارے بزرگوں نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. تو قابل مبارکباد ہے وہ تمام افراد کہ جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے ہمارے علاقے میں ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور جن بزرگوں نے ان کی سرپرستی فرمائی وہ بھی قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو بھی بحیثیت مسلمان اپنا اپنا حصہ اپنی استطاعت کے مطابق شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے صحابہ کے امام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جو اعلان جنگ کیا تھا وہ آج تک جاری ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور رسالت مآب میں جتنی بھی غزوات اور سرایا لڑے گئے اس میں شہداء کی تعداد بہت کم ہے، لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ 1000 سے زیادہ علماء نے بیان فرمائی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ شامل کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر تمام شرکاء کو جنہوں نے ختم نبوت چوک کے نام رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اس کے بعد میں حضرت مولانا علامہ لطف اللہ سندھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے اظہار کا خیال فرمائیں. رہنما اہل سنت والجماعت مولانا لطف اللہ سندھی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم یسألونک عن الروح قل هو امر ربی او کما قال اللہ تبارک و تعالی. میرے دوستو بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ روح کے بارے میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. روح ایک اللہ کا حکم ہے. اللہ کے احکامات سارے روح ہے. آپ کی ساری کائنات کا روح دین ہے. آپ کے جان میں بھی ایک روح ہے. اگر آپ کے جان میں روح ہے تو آپ کی جان ہے، آپ زندہ ہے.
اگر آپ کے دین میں دین زندہ ہے کلمہ تو آپ زندہ دین ہے، اور آپ کے کلمے کا جو روح ہے وہ ختم نبوت کا باب ہے۔ آپ کا کلمہ تب زندہ ہوگا جب آپ ختم نبوت پہ ایمان لائیں گے۔ ایک تو آپ نے کوشش محنت کر کے چوک کا نام ختم نبوت رکھا۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ختم نبوت آپ اس پہ زندگی گزاریں، ختم نبوت پہ آپ زندگی جوانی بوڑھا پن گزاریں۔ اصلی مقصد ختم نبوت کا یہ تو چوک ہے، چوک سے اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ختم نبوت کے بارے میں کتنی جان کھپائی۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نبی کا کام تھا وہ آپ کا کام ہے، جو نبی کا فکر تھا اس آپ کا کام ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنا جانا کام اور اپنا فکر صحابہ کی طرف منتقل کیا تھا وہ آپ کا کام ہے۔ وہ کام لے کر کے زندہ کریں گے، آپ کا چوک بھی زندہ رہے گا، آپ کو خود زندہ رہیں گے۔ یہ آپ کوشش کرنا، میری آپ سے یہ اپیل ہے۔ یہ دنیا کی مبارکباد ادھر رہ جائے گی۔ ختم نبوت کا کام، نبوت اور نبی کے ختم نبوت کا فکر، عملی زندگی آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ کوشش کرنا ختم نبوت کا کام، فکر کو نہ چھوڑنا، کام کو نہ چھوڑنا، دعاؤں کو نہ چھوڑنا، اعمال کو نہ چھوڑنا، اخلاق کو نہ چھوڑنا۔ یہ اس طرف سے آؤ، اس کی دعوت چل رہی، علماء خود محنت کر رہے، دیندار خود محنت کرتا۔ دعا کرو اللہ دینی اداروں کو، دینی مدارس کو، خانگاہوں کو اللہ آپ کے عمل سے زندہ کرے گا۔ آپ کا فوٹو نکلا، آپ کو شاباش ملے گی، شاباش قیامت کے میدان میں اللہ کا نبی تمہیں تب دے گا جب آپ ختم نبوت کے کام پہ زندگی گزارو گے۔ کوشش کرنا تمہارا کام، تو نیت کرنا تمہارا کام، عمل کروانا اللہ کا کام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں حضرت مولانا علامہ ایوب قادری صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، امام و خطیب جامع مسجد بلال۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام احباب، بالخصوص جن لوگوں نے، جن جوانوں نے اس ختم نبوت چوک میں اپنا کردار ادا کیا، مبارکباد کے مستحق ہے۔ یقیناً علماء نے خطابات کیے، ہم نے سنے۔ یہ وقت جس طرح ہمارے حضرت علامہ صدیق صاحب نے فرمایا کہ وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، خطاب کرنے کا، مختصر حاضری دینی ہے، تو یہ اسلام دشمن ہمیشہ رنجشیں پیدا ہو جائیں، مسلمانوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اسلام دشمن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو تم نے اکٹھا نہیں کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان جدا جدا ہو جائے، اگر مسلمان کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے دین پر، مسلمانوں کے ایمان پر تم حملہ شروع کر دو، پھر دیکھو کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت باقی ہے۔ اگر تم مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرنا چاہتے ہو تو یہ اسلام دشمن ہمیشہ سے سر برکر سرکار رہا ہے کہ ایمان کے دشمن کو، ایمان ہمیشہ سے مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت باقی ہے، کیا یہ آپس میں اس مسئلے کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام دشمن تو ہمیشہ اپنی کوششیں کرتا ہے، اسلام دشمن تو ہمیشہ یہ کاوشیں کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دین کو ان سے چھینا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو ان سے چھینا جائے، تاکہ یہ آپس میں لڑ کر مر کر یہ ختم ہو جائے۔ لیکن آج مبارکباد کے مستحق ہے بالخصوص وہ لوگ کہ جنہوں نے بالخصوص کہ اس ختم نبوت پر، اس تحریک میں حصہ ملاتے ہیں، ختم نبوت پر کام کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو اس پر کام کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے
دوسرے اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب بات ختم نبوت کی جاتی ہے، جب بات آقا دو جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت پر ہو جائے، یا بات تحفظ ناموس صحابت پر کی جائے، تو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے لوگ سب یکجا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تحفظ ناموس رسالت ہو یا تحفظ ناموس صحابہ ہو، یہ تمام کے صحابہ بھی تمام کے ہیں، رسول بھی تمام کے ہیں، اس لیے کہ جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے صحابہ کو اپنے سردار مانا ہے، اس تمام لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اٹھ کھڑا ہو، تاکہ اپنی جان کی بازی لگا کر دشمنان اسلام کو جواب دے سکے، دشمنان اسلام یہ سمجھ جائے کہ اب مجھے مسلمانوں کو ہرانا میرا کام نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں مسلمان کو ہرا سکوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم آپسی اختلافات کو چھوڑ کر، ہم آپس کے معاملات کو چھوڑ کر یکجا ہو جائیں گے، ہم ایک پلیٹ فارم پر جب جمع ہو جائیں گے تو اسلام دشمن یقیناً شکست کھا جائے گا۔ اسلام دشمن کی شکست اسی میں ہے کہ سب کے سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہو یا صحابہ کی ناموس کی ہو تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس صحابہ پر جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے بعد میں دعوت سخن دینے چلا ہوں حضرت مولانا علامہ طاہر اللہ صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ صدر اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رسولكم وكفى من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہمارے لیے بڑے خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کے چوک کے افتتاح کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے تفصیلی گفتگو فرمائی ختم نبوت کے توسط سے۔ یقیناً یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور ناموسی صحابہ کا مسئلہ یہ بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور سب سے پہلے محافظ ختم نبوت کا کون تھا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مسلم کذاب نے ختم نبوت کے آواز اٹھایا تو سب سے پہلے میدان میں آواز اٹھانے والا کون تھا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مسلم کذاب کا مقابلہ کیا، ان کو نیز نابود کر دیا، ان کو ختم کر دیا، کیونکہ سب سے پہلے ختم نبوت کا جنگ لڑنے والا، سب سے پہلے محافظ ختم نبوت کا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ یہاں پر تمام مسئلے کے علماء کرام جمع ہے، دیوبند سے تعلق رکھنے والا، بریلیوں سے تعلق رکھنے والا۔ ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، جس طرح مولانا نے فرما دیا ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، جس طرح گھر کے اندر بھائیوں کا اختلاف ہو سکتے ہیں، خاندان کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور ناموسی صحابہ پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ سب کا متفقہ ہے یا نہیں ہے؟ سب یہی مانتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بلا فصل ہے،
ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بھی روزہ رسول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج بھی پیرا دے رہے ختم نبوت پر. میرے بھائیوں دوستوں، ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب کا متفقہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کلمہ کس کا تھا؟ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تھا. یہ کلمہ اہل بیت کا تھا. یہ کلمہ بریلیوں کا بھی ہے، یہ کلمہ دیوبندیوں کا بھی ہے، یہ کلمہ اہل حدیثوں کا بھی ہے، یہ کلمہ مقلد کا بھی ہے، یہ کلمہ غیر مقلد کا بھی ہے، یہ سلفیوں کا بھی ہے. سب کا متفقہ یہی کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ملک کس کے نام پہ بنے ہیں؟ یہ ملک بنا ہے اس کلمے کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس طرح ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم ملک پاکستان کے بھی محافظ ہیں. اس ملک پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ نذرانے پیش کریں گے. اسی طرح ہم کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کریں گے. اسی طرح عثمان کی سخاوت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قربان کریں گے. علی المرتضیٰ کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو قربان کریں گے. امی عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ عنہ لپٹے کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور یہاں پہ یہ ملک کس کے نام پہ بنا ہے؟ ختم نبوت کے نام پہ بنا ہے. تو انشاءاللہ العظیم آج جن ساتھیوں نے محنت کیا، بھاگ دوڑ کیا، کتنا مہینوں سے یہ لگے ہوئے، کبھی میرے پاس دوڑ کر کے آتے ہیں، کبھی دوسرا علماء کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے عہد کر دیا کہ یہ صرف چوک نہیں ہے، اگر جان کے نذرانہ پیش کرنا پڑے گا تو ہم دیں گے، انشاءاللہ دیں گے. اور ہم نے ناموسی صحابہ کے لیے 14,000 کی نذرانے پیش کر دیے، اور اسی طرح ملک کے تحفظ کے لیے بھی پیش کیا. انشاءاللہ اگر وقت آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ناموسی صحابہ کے لیے جس طرح پیش، اس سے بڑھ کر کے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. میں ٹاؤن کے تمام ذمہ داران و کارکنان، سیاسی اور مذہبی جتنے بھی کارکنان ہیں، سب کو دل کے تہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ابھی اس کے بعد افتتاح ہوگا. میں افتتاح کے لیے محترم و مکرم جناب ڈاکٹر پروفیسر بدر الدین صاحب سے التماس ہوں کہ حضرت تشریف لے آئیں. ان کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی لہیق اسدی صاحب، حضرت مولانا طاہر اللہ صاحب، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، حضرت مولانا ایوب جان صاحب، حضرت مولانا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہرے پر رنگ اترا، ستے چہرے پر نور آیا، مجھے چہرے پر رنگ اترا، ستے چہرے پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. نعرے تکبیر، تاجدار تخت ختم نبوت، تاجدار تخت ختم نبوت، تاجدار تخت ختم نبوت. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غازی علم الدین شہید تیری شہادت کو، غازی عامر چیمہ شہید تیری شہادت کو، غازی عبد القیوم تیری شہادت کو، غازی حق نواز
شہید تیری شہادت کو، غازی ممتاز قادری شہید تیری شہادت کو، نعرہ تکبیر، تاجدار تخت ختم نبوت، صدیق کی صداقت، سخاوت، حیدر کی شجاعت، امیر معاویہ کی سیاست، عفت امی عائشہ، حالات امی عائشہ، تقدس امی عائشہ، نعرہ سنی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی محمود شاہ احمد درانی صدیقی، خادم حسین رضوی صاحب، حق نواز شہید تیری شہادت کو، حق نواز تیری شہادت کو، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يقول او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام حضرات علماء کرام اور تمام اہلیان علاقہ ذمہ داران تمام کو بہت بہت دلی مبارکباد پیش کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کامل والا ہونا چاہتا ہے، اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی خواہشات کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع بنا دے، اپنی چاہت کو، اپنے اندر کی سوچ کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع بنا دے۔ اگر اس کی سوچ، اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہوگا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ، جن ساتھیوں نے ناموس رسالت تحفظ ختم نبوت کی یادگار کے لیے یہ چوک بنایا ہے تاکہ یہاں سے مسلمان گزریں گے ان کے ایمان میں تازگی ہوگی، اگر خدا نخواستہ یہاں سے کافر گزریں گے ان کو بھی سوچنے کا ایک موقع ملے گا اور ان کے بھی آگے ہدایت کا ممکن ذریعہ بن جائے۔ یہ نام اللہ کے نبی کے نام ختم نبوت کے چوک پر اس کو رکھا گیا ہے، اس چوک کو بنایا گیا ہے۔ اے اللہ، جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، تمام سیاسی اور دینی، مذہبی اور علاقائی دوستوں نے، اور جن افیسروں نے اور جن جناب قلم کے لوگوں نے اس کی اجازتیں دی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری قبول فرمائے، سب کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اس ختم نبوت کے عقیدے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اہل علاقہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ہماری سب کی بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر مرنا جینا نصیب فرمائے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے کا اے اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے۔ اے اللہ، ہمارے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، تمام قسم کے فکری اور تمام قسم کے انتشارات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ساتھی جو موجود ہیں، یہ منتظمین کی طرف سے میٹھا منہ کرانے کا آپ کا انتظام کیا گیا ہے، اپنی اپنی شوگر کے حساب سے اس کو تناول فرمائیں۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، تاجدار ختم نبوت
پہچان کا مسئلہ